اور یہ جو مکتب کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا مقصد اور ہدف شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کے خلاف جو پروپیگنڈا آج ہو رہا ہے، اس کا مقصد اور ہدف بھی تشیع نہیں ہے، اور جو پروپیگنڈا کل ہوا تھا اس کا نشانہ اگرچہ شیعہ بنے لیکن ہدف شیعہ نہیں تھے۔ ہدف کل بھی اسلام تھا، ہدف آج بھی اسلام ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ سوال کریں گے امت مسلمہ اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے شیعوں پہ کیوں حملہ کیا جاتا ہے؟ حملہ اسلام پہ تو نہیں کیا جا رہا، اسلام کو تو گالیاں نہیں دی جا رہی، شیعہ کو گالی دی جا رہی ہے، مکتب تشیع کو مورد تہاجم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اگر ہدف اسلام ہے تو تشیع کو، اگر سیب اتارنا ہو پتھر شاخ کو مارا جاتا ہے، اگر شہر کو فتح کرنا ہو تو حملہ قلعے پر کیا جاتا ہے، اگر قلعہ کو فتح کرنا ہو تو حملہ اس کے دروازے پر کیا جاتا ہے، کیونکہ تشیع اسلام کا قلعہ ہے۔ اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا نشانہ تشیع بنے گی، اور اگر تشیع کو فتح کر لیا تو پھر باقی کوئی بھی اپنے گھروں میں آرام سے نہیں رہ سکے گا، باقی کسی کو بھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ معلوم نہیں ہے ابھی مسلمانوں کو، اس لیے کہ یہ ساری سازش مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ ساری سازش یہود کی طرف سے کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ کل بھی ان تمام سازشوں کے خلاف جو اسلام کے خلاف تھی یہود تھا، آج کی سازشوں کے پیچھے بھی یہود ہے۔ یہود تشیع کو نہیں ختم کرنا چاہتا، یہود اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ختم کرنے کا راستہ تشیع کا خاتمہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہم اس کو سمجھ کر اگر آج کل کے حالات کا مقابلہ کریں تو ہم آسانی سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اس دور میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیونکہ موجود تھے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں، وہاں سے سب و شتم آ رہا ہے، وہاں سے سیاست ایسی ہے کہ یہاں پر غدر مچایا جائے، ناامنی پھیلائی جائے، عدم استحکام کو رواج دیا جائے۔ جواب میں امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے کوئی جوابی ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ جواب میں نہ فقط کوئی سب و شتم نہیں کیا، گالی کا جواب ویسی تو گالی ہوتا ہے، پتھر کا جواب پتھر ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ تمام سب و شتم ہوا جو آج ہو رہا ہے، آج بھی اسی کا ادامہ ہے۔ ان تمام سب و شتم کا امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام کی طرف سے کوئی آپ کو ایسی تقریر، کوئی ایسا جواب، کوئی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی ٹویٹ آپ کو نہیں ملے گی جہاں اسی طرح آپ نے جواب دیا ہو۔ اس طرح آپ نے جواب نہیں دیا۔ اگر آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا تو اس گالی کو صاف کرنے کے لیے بھی کچھ کہا، ان الزامات کی تردید میں کچھ بولا۔ امام نے ان الزامات کی تردید میں بھی کچھ نہیں بولا۔ ابھی ہمارے لیے کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے کہ یہ سب اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سیرے امام حسن مجتبیٰ کو سمجھ لیں، اور وہ شروعات ہیں، اور آپ کو یہاں آج کے دور میں بھی بات کرنا اور سمجھنا اور حکمت عملی بنانا آسان ہو جائے گا۔ ان تمام گالیوں کا جواب بھی نہیں دیا، نہ گالی سے جواب دیا، نہ اس کی کوئی صفائی پیش کی، اسے اعتنا میں ہی نہیں لائے۔ سیرہ ائمہ میں ان تمام سب و شتم کو ائمہ نے کبھی اعتنا میں نہیں لائے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی قولی جواب نہیں دیا۔ پھر کیا کیا؟ ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ گھر بیٹھے رہے؟ نہیں، جواب دیا۔ کس طرح جواب دیا؟ گفتار سے جواب نہیں دیا، کردار سے جواب دیا۔ امام نے جواب دیا ہے لیکن جواب اپنے کردار سے دیا ہے۔ اسی لیے جب معاویہ کے دربار میں اصحاب سے کہا جاتا تھا کہ علی پر لعن کرو، حسن سے نفرین کا اظہار کرو، تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمیں علی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تمہارے اس کے جواب میں امام حسن مجتبیٰ نے ایسا کہا ہے، بلکہ وہ ائمہ کا، امیر المؤمنین کا اور امام حسن مجتبیٰ کا کردار پیش کرتے تھے۔